بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک رات ایسی آئے گی جو 3 راتوں کے برابر ہوگی کہ 3 راتیں گزر جائیں گی لیکن سورج طلوع نہیں ہوگا اور صبح نہیں ہوگی، تو لوگ پریشان ہوں گے اور خوف زدہ ہوں گے۔ پھر ایسا ہوگا کہ سورج مغرب سے نکلے گا، تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی، اور مغرب سے اتنا نکلے گا جتنا اشراق کے وقت نکلتا ہے۔ تو جب شیطان دیکھے گا کہ سورج مغرب سے نکلا ہے تو پھر وہ فوراً سجدے میں گر جائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کرے گا، اے اللہ آج آپ جس کو کہتے ہیں میں سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو شیطان کے سارے چیلے اور شاگرد جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے، استاد جی آج خیر تو ہے کہ آپ سجدے میں گر گئے ہیں، آج تک تو ہم نے آپ کا یہ سین نہیں دیکھا کہ آپ سجدہ کر رہے ہوں اور اللہ رب العزت سے کوئی گریہ زاری کر رہے ہوں۔ شیطان کہے گا کہ آج سورج مغرب سے نکل آیا ہے تو یہ قیامت ہے اور میری موت کا اعلان ہے، آج اللہ جس کو چاہے کہے میں سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا تو کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور پھر اس کے بعد فرمایا جب قیامت میں سب کو موت آ جائے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی تو آخر میں سب سے شیطان بچ جائے گا۔ تو شیطان اسرائیل علیہ السلام کو جب دیکھے گا تو وہ زمین میں غوطہ لگائے گا اور دوسری طرف جا کے نکلے گا، تو اسرائیل علیہ السلام پھر سامنے ٹھہرے ہوں گے، پھر وہ وہاں سے غوطہ دوسری طرف زمین میں لگائے گا اور پھر اور جگہ سے جا کے نکلے گا، آگے پھر ملک الموت ٹھہرے ہوں گے، پھر وہ وہاں سے غوطہ لگائے گا، پھر اور طرف جا کے نکلے گا، آگے پھر ملک الموت ٹھہرے ہوں گے، پھر وہ ملک الموت سے مکالمہ کرے گا کہ تم میرے ساتھ کیا کرنے والے ہو؟ تو اسرائیل علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں تمہاری روح قبض کرنے والا ہوں، اور اس نے کہا کہ تم میری روح قبض کر کے پھر مجھے کہاں لے کر جاؤ گے؟ تو اسرائیل علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں تمہیں جہنم میں لے جاؤں گا، کیونکہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اس کے بعد شیطان کی بھی روح قبض کر لی جائے گی اور شیطان مرے گا، اور جو ہے نا وہ چاہے گا کہ میں کہیں نکل جاؤں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جب شیطان کو جہنم میں ڈال دیں گے پھر اس کے بعد پھر اس کو جہنم سے نکالیں گے اور آدم علیہ السلام کو جنت سے لائیں گے، اور پھر اس کو کہیں گے کہ اب آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دے۔ شیطان کہے گا، اے اللہ اب تو تم نے جہنم میں ڈال دیا ہے، میں تو اب سجدہ نہیں کرتا۔ پھر اللہ رب العزت شیطان کو اٹھا کر پھر جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور شیطان کا مقابلہ تیروں سے نہیں، تلواروں سے نہیں، طاقت سے نہیں، زور سے نہیں، بلکہ شیطان کا مقابلہ اعمال سے ہوگا۔ ہمیں اعمال کرنے چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 راستے دکھائے ہیں، ایک رحمان کا راستہ ہے، ایک شیطان کا راستہ ہے۔ ایک راستے پہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا جاتا ہے، ایک راستے پہ نفس کے مطابق چل کر شیطان کو راضی کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اعمال کرنے چاہیے جو ہمیں شیطان سے مقابلہ بھی کریں گے اور شیطان سے ہماری حفاظت بھی فرمائیں گے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت سے ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔